پاکستان کا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبہ 2 مراحل میں مکمل کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان نے اپنی سرزمین میں انتہائی تاخیر کا شکار گیس پائپ لائن منصوبے کو 2 مرحلوں میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور سب سے پہلے گوادر سے ایرانی بارڈر تک 81 کلومیٹر پائپ لائن بچھانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام آباد کے حکام اس میگا پروجیکٹ کے بارے میں انتہائی سنجیدہ ہے۔ پاکستان ایران انڈیا گیس منصوبہ کافی سالوں سے التوا کا شکار چلا آ رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے ایران پر پابندیوں کی وجہ سے اس منصوبے میں رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں، اور کبھی پاکستان تو کبھی انڈیا کو پریشرائز کر کے اس منصوبے کو روکتا چلا آیا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سی پیک کو روکنے اور اس سے پہلے روس کو پاکستانی سمندر تک رسائی سے روکنے کے لیے امریکہ نے کبھی افغانستان کو جنگ کا میدان بنائے رکھا اور کبھی پاکستان کے اندر حکومتوں کی تبدیلی اور سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے گھناؤنا کردار ادا کرتا چلا آیا ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کو یہ معاہدہ مکمل نہ کرنے کی وجہ سے جرمانے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا تھا اور پڑ سکتا ہے، اس لیے اب پاکستان نے اس منصوبے کو مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس سے یقیناً پاکستان کے اندر گیس کی قلت پر قابو پانے میں بھی مدد ملے گی، اور انڈیا اب اس منصوبے کا حصہ نہیں رہا، لیکن مستقبل میں اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے جرمانے سے بچنے کے لیے پہلے مرحلے کے تحت گوادر سے ایرانی سرحد تک 81 کلومیٹر لائن بچھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل نے 781 کلومیٹر کی ٹوٹل پائپ لائن کے ایک حصے کے طور پر پہلے 81 کلومیٹر پائپ لائن بچھانے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد کے جو مراحل ہیں اس میں اس پائپ لائن کو نواب شاہ سے منسلک کر دیا جائے گا۔ ایران نے پاکستان کو 180 دن کی ڈیڈ لائن میں ستمبر 2024 تک توسیع کر دی ہے، اور اس سلسلے میں پیٹرولیم ڈویژن جلد ہی وفاقی کابینہ سے 81 کلومیٹر پائپ لائن بچھانے کے انتظامی منظوری طلب کرے گا، اور وزارت خزانہ GIDC یعنی گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کے بورڈ سے مطلوبہ فنڈنگ کا بھی بندوبست کرے گی۔ قدرتی گیس ملک کی مجموعی بنیادی توانائی کی فراہمی میں 38% حصہ ڈالتی ہے۔ گھریلو گیس کی کل پیداوار تقریباً 4 بلین کیوبک فٹ یومیہ ہے، جبکہ گھریلو ڈیمانڈ کا تخمینہ 6 سے 8 بلین کیوبک فیٹ پر ڈے لگایا گیا ہے، اور ظاہر ہے ابھی پاکستان کے زیادہ تر حصوں میں گیس کی سہولت موجود ہی نہیں ہے۔ اگر ان علاقوں تک یہ سہولت دی جاتی ہے تو ڈیمانڈ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان گیس کے ذخائر رکھنے والے ممالک میں 29 نمبر پر آتا ہے، جبکہ گیس استعمال کرنے والے ممالک میں اس کا نمبر 21 ہے، یعنی 21واں ہے۔ پاکستان میں آنے والے سالوں میں مزید گیس کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پاکستانی ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور ڈیمانڈ میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ایندھن کے لیے درختوں کی بے دریغ کٹائی ماحولیات کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہی ہے، اس لیے بھی پاکستان کے طول و عرض میں گیس کی رسائی پہلے سے زیادہ اہمیت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے۔ بلوچستان کے ضلع کولو سے گیس کے کچھ نئے ذخائر بھی دریافت ہوئے ہیں، اور ماڑی پیٹرولیم نے گیس کے نئے ذخائر کی دریافت کا اعلان کیا ہے۔ ماڑی پیٹرولیم کے اعلامیے کے مطابق گیس بلوچستان کے ضلع کولو میں دریافت ہوئی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی تخمینے کے مطابق یومیہ 64 لاکھ مکعب فٹ تک گیس حاصل ہوگی۔ گیس کی دریافت کے لیے 2516 میٹر تک کنویں کی کھدائی کی گئی ہے۔ اعلامیے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گیس کے حصول سے متعلق ڈیٹا ویل کے 4 مختلف زونز کے مجموعے پر مشتمل ہے۔ چند سال پہلے پاکستان نے قطر کے ساتھ بھی گیس امپورٹ کرنے کے حوالے سے معاہدے کیے تھے، جن کے تحت وہاں سے LNG کارگو منگوائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کرونا کے دنوں میں جب قطر مستقبل کے معاہدوں کے لیے انتہائی سستی گیس آفر کر رہا تھا تو اس وقت کی پاکستانی حکومت نئے معاہدے کرنے میں ناکام رہی، ورنہ پاکستان کو کافی سالوں تک سستی گیس فراہم ہوتی رہتی۔ ان حکومتی نااہلیوں کا اثر گیس کی قیمتوں پر بھی پڑتا ہے، اور ڈیمانڈ کے مطابق گیس نہ منگوا سکنے کی وجہ سے گیس کی قلت پیدا ہوتی ہے اور عوام کو لوڈ شیڈنگ بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن بچھا لینے سے نہ صرف پورے ملک میں موجودہ صارفین کو سستی گیس کی فراہمی ممکن بنائی جا سکتی ہے، بلکہ نئے صارفین کو بھی یہ سہولت دی جائے گی۔ ناظرین، جب سے پاکستان نے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے فلیگ شپ منصوبے سی پیک میں شمولیت اختیار کی ہے، پاکستان امریکہ کے اثر و رسوخ سے نکلنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، اور اس کا زیادہ تر انحصار چین، سعودی عرب اور ایران سمیت خطے کے اندر موجود ممالک پر بڑھ رہا ہے۔
اور ایک نیا علاقائی بلاک بننے جا رہا ہے جس کا فائدہ پورے خطے کو ہوگا، لیکن ظاہر ہے امریکہ بھی اس نئے گٹھ جوڑ کو روکنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے اور ہر طرح سے اس خطے میں بالخصوص پاکستان کے اندر افراتفری پھیلائے رکھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو اب اس کی سازشیں کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دیتی اور خطے کے تمام ممالک ترقی کی نئی راہوں کو مل کر تلاش کرنے میں مگن دکھائی دیتے ہیں۔ سی پیک اور پاکستانی معیشت سے متعلق خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل PNF پاکستان پر موجود مختلف ویڈیوز ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔